الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى في موضع آخر تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، جو سب کا رب ہے۔ کسی ایک گروپ کا، کسی ایک جماعت کا، کسی ایک سوسائٹی کا رب نہیں ہے، بلکہ سارے عالم کا رب ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ جتنی بھی چیزیں دکھ رہی ہے دنیا میں، یہ سب مخلوق ہے اور ان کا خالق اللہ ہے۔
اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے. اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کی جو آخری آیات ہیں سوروں کے اعتبار سے، قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں رب الناس، لوگوں کے رب کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. تو یہاں ناس کا لفظ رب الناس، الہ الناس، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کا رب ہے. سورہ فاتحہ جس سے قرآن شروع ہوتا ہے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں سارے عالم کو پالنے والا ہوں. اور قرآن کریم جہاں ختم ہو رہا ہے سورہ، اس میں بھی بتا رہے ہیں کہ رب الناس، میں سارے لوگوں کا رب ہوں، سارے انسانوں کا رب ہوں، صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہوں، بلکہ سارے انسان جتنے بھی بولنے والے، چلنے والے، اور چاہے وہ کون سے بھی ملک میں پیدا ہو، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، انسان، قل اعوذ برب الناس، سارے لوگوں کا رب، سارے انسانوں کا رب. تو اللہ تبارک و تعالی سب کا خالق ہے، سارے انسانوں کا خالق ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ انسانوں کو اللہ نے بنایا ہو یا مسلمانوں کو اللہ نے بنایا ہو اور کرسچن کو عیسیٰ نے بنایا ہو یا ہندوؤں کو دوسرے نے بنایا ہو، ایسا نہیں ہے. جیسے لوگوں نے پارٹیشن کر لیا ہے ویسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب کا رب ہوں، سارے انسانوں کا رب ہوں. کسی قوم کی طرف خاص کر نہیں کہا کہ میں ان کو پیدا کیا، میں صرف مسلمانوں کا رب ہوں، یہ نہیں کہا. سارے انسانوں کا رب ہوں میں، سارے عالم کا رب ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی جب سارے انسانوں کا رب ہے، سارے انسانوں کا خدا ہے، تو اس کا پیغام بھی ایک ہی ہوگا. اس کا پیغام ایک ہی ہوگا، اور وہ ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ. آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ. آمینو، ایمان لاؤ، اس ایک خدا پر ایمان لاؤ، اس ایک خدا کو پہچانو، اس کی طاقت کو پہچانو، اس کی قدرت کو پہچانو. لا مثل لہ، اس جیسا کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر. لم یلد ولم یولد، وہ ایسا خدا ہے کہ نہ اس کو بچے ہیں نہ اس کا باپ ہے. ولم یکن لہ کفوا احد،
اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ پارٹنر شپ پسند نہیں کرتا، کسی بھی کام میں کسی کی مدد نہیں لیتا، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، تمام پارٹنروں سے بے نیاز ہے۔ کوئی بھی کام بنانا ہے تو اس کو پارٹنر شپ کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنا خود تعارف قرآن میں کراتا ہے کہ میرے صفات کیا ہے، میں کیسا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ جو صفات قرآن نے ذکر کیا ہے خدا ہونے کے، وہ انسانوں کے اندر نہیں پائے جاتے، وہی تو خدا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ صفات جو انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے اس کو خدا کے پر فٹ کرے تو پھر وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر انسان کھاتا ہے، انسان پیتا ہے، انسان سوتا ہے، گھومتا ہے، شادی کرتا ہے، اور خدا کے لیے بھی وہی صفات ہے، تو لوگ اس کو نہیں مانتے، عموماً نہیں مانتے۔ ارے وہ خدا کیسے ہو سکتا؟ مجھ میں اس میں کیا فرق ہے؟ جیسے میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، جیسے میں مروں گا یہ بھی مر جائے گا، جیسے میں کھا رہا ہوں یہ بھی کھائے گا، جیسے میں پیشاب پاخانہ کرتا ہوں یہ بھی کرتا ہے، تو یہ خدا کیسے ہوگا؟ میں اس کو خدا نہیں مانتا، اس لیے کہ مجھ میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جو کام میں کر رہا ہوں یہ کر رہا ہے، تو یہ خدا، انسان خدا کیسے ہو سکتا؟ تو کچھ لوگ انسان کو خدا نہیں مانتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن قرآن نے، یعنی اللہ نے جو اپنا تعارف کرایا، اللہ پاک ہے، سبحان الذی، اللہ پاک ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، الذی هو یطعمنی ویسقین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا تعارف کراتے ہیں کہ اللہ، میرا اللہ وہ اللہ ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، میرا خدا وہ نہیں ہے کہ جو ہے میں اس کے لیے کچھ پکا کے، اسپیشل سے پکا کے لے جا کے اس کے سامنے رکھوں اور جو ہے وہ اس کو کھلاؤں، یہ خدا نہیں میرا۔ هو الذی یطعمنی ویسقین، میرا خدا تو وہ ہے جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میرے بھوک کو مٹاتا ہے، مجھے پیاس لگتی ہے تو مجھے پانی پلاتا ہے اور میرے پیاس کو بجھاتا ہے، ایسا خدا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اس کی اطاعت کی جائے اور اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکا جائے۔ رب المشرق والمغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق کا رب ہے، مغرب کا رب ہے، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، ڈباتا ہے۔
تو پیغمبروں نے خدا کا انٹروڈکشن کرایا، اپنے معبود کا انٹروڈکشن کرایا کہ معبود کیسے ہوتا ہے، خدا کیسے ہوتا ہے۔ تو آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ لوگ کیسے جو ہے لوگوں کو دعوت دیتے تھے، کیسے لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتے تھے۔ تو تمام لوگ، تمام نبی، تمام پیغمبر اسے ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، اللہ کی پہچان کراتے لوگوں میں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے، اس کی بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کو مان لو۔ تو پیغمبروں کا سلسلہ جو چلا ہے وہ بے شمار ہے، اور جتنے پیغمبر آئے وہ کسی قوم کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی گاؤں کے لیے، کسی ایک خاندان کے لیے بھی آئے بعد نبی۔ جتنے پیغمبر آئے وہ الگ الگ لوگوں کے لیے آئے، اور خاص کر حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کے پیغمبر، اور ان سے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 3000 نبی آئے، اور سب کے سب جو ہے وہ اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے کٹمبم فیملی کے لیے بھی نبی آئے۔ اور کبھی کبھی ایک ہی وقت میں 2 نبی ہوتے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، ایک گاؤں میں ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دوسرے گاؤں میں حضرت لوط علیہ السلام، ان کے بھتیجے، وہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے، ایک ہی وقت میں۔ اور ایک ہی وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، اور ایک ہی وقت میں حضرت شعیب علیہ السلام بھی پیغمبر ہے۔ تو جتنے نبی آئے پچھلے، ان کا ایک وقت متعین تھا، ایک پیریڈ ہے، تمہیں اتنے وقت تک کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے، اتنے وقت تک تم کو کام کرنا ہے، اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم۔ اور ایریا بھی جو ہے ان کے لیے فکس ہے، اتنے لوگوں کو تمہیں دعوت دینا، اتنے گاؤں والوں کو تمہیں نبی، یہ گاؤں کے اتنے دور کو تمہیں نبی، دوسرے گاؤں تمہارا سمبندھم نہیں، دوسرے گاؤں کی ذمہ داری تمہاری نہیں، اس کے لیے ہم دوسرا ارینج کریں گے۔ تو ایسا الگ الگ جگہوں کے لیے الگ الگ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو ایک ہی وقت میں کئی نبی، موسیٰ علیہ السلام پلس ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام باپ بھی نبی ہے، اسماعیل علیہ السلام بیٹا بھی نبی ہے۔ تو ایک ہی وقت میں کئی نبی ہے۔
لیکن الگ الگ جگہ کے لیے ہے. تو ان کا کوئی وقت متعین فکس ہے، ان کا وقت، اور ان کا پیریڈ بھی جو ہے فکس ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے وہ صرف کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے، کسی گاؤں کے لیے نہیں ہے، کسی فیملی کا نبی نہیں بنا کر بھیجا گیا. قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ میں سارے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں سارے تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، سارے انسانوں کی طرف اللہ کے نبی کو رسول بنا کر بھیجے، پیغمبر بنا کر بھیجے، میسنجر بنا کر بھیجا ہے. صرف عرب کے لیے نہیں ہے، عرب کے لوگوں کے اتنے دور تک جو ہے نبی بنا کر نہیں بھیجے، بلکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کو سارے عالم کے لیے داعی بنا کر بھیجا ہے. صرف عرب کے لیے داعی نہیں بنائے ہیں ہم، سارے عالم تک، سارے عالم کے لوگوں تک دعوت پہنچانا آپ کے ذمہ لازم ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، تم سب کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، سارے لوگوں کی طرف، چاہے کرسچن ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے بدھسٹ ہو، چاہے یہودی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے. میں سارے لوگوں کا نبی ہوں، بلکہ سارے نبیوں کا نبی ہوں، سارے نبیوں کا امام ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی دعوت وہ صفا نامی پہاڑ پر لوگوں کو جمع کر کے دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. پہلی دعوت صفا پہاڑ پر سب لوگوں کو جمع کر کے دعوت دی، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک دعوت دیتے رہے، دعوت کا کام کرتے رہے. کہاں؟ مکے میں. اس کے بعد مدینہ گئے، وہاں ایک 10 سال، تو 23 سال میں اسی صفا پہاڑی کے پاس منا ہے، منا، 23 سال کے 23 ایئرس میں کتنے صحابہ جمع تھے، پورا عرب بدل گیا، پورے مسلمان ہو گئے. صحابہ اکرام پورے مجمع جمع ہے، ان کے سامنے کہا کیا اللہ نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے میں نے ادا کر دیا؟ صحابہ کو پوچھے
کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا دعوت کا کام؟ کیا میں نے اپنا اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ قالوا نشہد انک، صحابہ نے گواہی دی، ہم گواہی دیتے ہیں، نشہد انک بلغت، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، ونصحت، اور آپ نے ہم کو نصیحت کی ہے، وَأَدَّيْتَ، اور آپ کو اللہ نے جو امانت دی ہے، یعنی دین پہنچانا، اللہ کے احکامات پہنچانا، اللہ کا کلام پہنچانا، آپ کے ذمے شریعت کو پہنچانے کا جو ذمہ داری، جو امانت آپ کو اللہ نے دی ہے، آپ نے حق ادا کر دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں آپ نے کوئی چیز نہیں چھپائی، اللہ نے جو بھی آپ کو بتایا ہے آپ نے ہم تک وہ حکم پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پورا کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے پیغمبر ہیں، سارے لوگوں کے پیغمبر ہیں، تو دعوت کا کام یعنی اسلام کی دعوت دوسروں تک بھی پہنچانا ضروری ہے، غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت پہنچانا ہمارے ذمہ لازم ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ اکرام اس فکر کو لیے سارے عالم میں اسلام کو پہنچائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کے بارے میں فکر کرتے تھے کہ یہ ایمان والا بن جائے، یہ جہنم سے بچنے والا بن جائے۔ قرآن خود کہتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کو دعوت دینے میں اتنا فیل ہو رہے ہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ مر جائیں گے، یعنی اتنا حریص ہے ایمان، لوگوں کے ایمان لانے کے اتنا حریص ہے آپ، سب لوگ ایمان والے بن جائیں، اللہ کے نبی کی خواہش۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اے نبی آپ کے ذمے سے پہنچانا ہے، آپ اتنا تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، اتنا زیادہ جو ہے فیل ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو میں مر جاتا ہوں، اتنا فیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ایمان لاتا ہے لان دے، جو نہیں لاتا ہے چھوڑ دو اسے، ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے، ہمارے ذمے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محنت کرتے تھے، آپ تاریخ کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں، جو لوگ حج کو آتے تھے، مکے میں حج کو آتے تھے، ان سے جا کے دعوت، اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور مکے کے اطراف میں میلے لگتے تھے، ان تک جا کر، ان کے پاس میلوں میں جا کر، چونکہ لوگ جمع ہوتے تھے تو وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، کلمے کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، اطراف میں جاتے تھے، مکے کے اطراف میں جہاں بھی میلہ لگتا، جہاں بھی لوگ جمع ہوتے، ان کے عرس ہوتے، تو اس میں جا کر جو ہے لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی گئے دعوت دینے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھتے تھے، جیسے روم اور کسرا اور نجاشی بادشاہ، بڑے بڑے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تو قرآن کریم بھی آپ پڑھ کر دیکھیں، جتنے پیغمبر ہیں وہ سب جو ہے اپنے وقت کے بڑے بڑے لوگوں کو، سپر پاور ہے،
فرعون سپر پاور، موسیٰ کیا بھی نہیں ان کے پاس، خالی لاٹھی ہے، کیا بھی نہیں، اس کے پاس سپر پاور ہے، گھر بھی نہیں، رہنے کے واسطے گھر بھی نہیں موسیٰ کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لیکن حکومت والے کو دعوت دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہنے کے لیے ڈھنگ سے گھر نہیں ہے، لیکن مقابلہ کس سے ہے؟ فرعون سے۔ ابراہیم علیہ السلام کمزور ہے، لیکن قارون طاقتور بادشاہ، حکومت والا، سلطنت والا، پیسے والا، لیکن وہ نہیں دیکھے ہوئے لوگ، پیغمبر اس کی حکومت کو نہیں دیکھے، اس کی طاقت کو نہیں دیکھے، اس کے پیسوں کو نہیں دیکھے، اس کی سیکورٹی کو نہیں دیکھے، بلکہ وہ اللہ کی طاقت سے واقف تھے۔ یہ سب اللہ نے دیا ہے، ان کی اپنا اون طاقت نہیں ہے۔ جب اللہ ان کو طاقت دے سکتا ہے تو کیا مجھے نہیں دے سکتا؟ وہ ڈرے نہیں، پیغمبر لوگ ان سے ڈرے نہیں، اس کی حکومت سے ڈرے نہیں، اس کے فوج سے ڈرے نہیں، اس کے پیسوں سے ڈرے نہیں، بلکہ اس کے سامنے اللہ کا تعارف کرائے اور اس کو کلمے کی دعوت دیے، اور کسی قسم کی کوئی ڈر ان کے دل میں نہیں ہے۔ کلمہ تم بھی قبول کرو، تم بھی انسان ہو، تم کو بھی اللہ کو ماننا پڑے گا۔ تو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ دنیا کی چیزیں اسباب نہیں دیتا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے فرعون کو ساری چیزیں دی ہے، پیسہ دیا ہے، حکومت دی ہے، تو اب اس کا مقابلہ کرنا ہے تو انہوں بھی طاقتور ہے نا، اس سے بھی زیادہ فوج ان کے پاس ہے نا، اس سے بھی زیادہ حکومت ان کے پاس رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو مقابلہ ہو جائے گا، کمزور کو اللہ تعالیٰ نبی بناتے اور طاقتور سے جو ہے طاقتور کو دعوت کا حکم دیتے، جب وہ نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اس کے ساتھ کر کے دکھاتے، جبھی تو لوگ قبول کریں گے کہ ہاں یہ حق ہے۔ اگر طاقتور سے لڑتا ہے تو پھر کیا ہے اس میں؟ کمزور غالب آتا ہے، طاقتور مغلوب ہوتا ہے، طاقتور جھک جاتا ہے، طاقتور ناکام ہوتا ہے اور کمزور آدمی کامیاب ہوتا ہے، تو یہی حق ہونے کی دلیل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے، فرعون ڈوب گیا، قارون دھس گیا، حامان، نمرود، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا جو مقابل بادشاہ تھا نمرود، ناکام۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو اللہ کی دعوت کا کام کرتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو پیغمبروں کے واقعات ہمیں یہ بتا رہے ہیں، لیکن ہم کہاں دعوت کی کام کر رہے ہیں؟ ہم کہاں لوگوں کو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں؟ اور ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، غیر قوموں کو دعوت دینے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، آج ہم اس کو چھوڑ دیے ہیں۔ اس زمانے میں جبکہ چاروں طرف فتنے ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں ہر طرف جو ہے شوشے اور جو ہے شبہات اور شبہات جو ہے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کیا جا رہا ہے، اور عام لوگوں کے دلوں میں بھی جو ہے اسلام کے متعلق، اسلام کے تعلیمات کے متعلق، قرآن کے متعلق، نبی کے متعلق اور نبی کے گھرانے کے متعلق سارے لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کر رہے ہیں، لیکن ہم اس ذمہ داری کو
سمجھ ہی نہیں رہی کیا؟ اب یہ شبہات جبرائیل علیہ السلام آ کر دور کریں گے؟ میڈیا جو غلط پروپیگنڈا جو ہے لوگوں میں پھیلا رہا ہے اسلام کے بارے میں، نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کہ جو ہے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے۔ یہ میڈیا اس کو پھیلا رہا ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں ہیں، تو کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ کیا ان کے پاس تلوار تھی؟ کسی ایک نے ہتھیار اٹھایا ہو تو بتائیں؟ ہاں، الٹا ان کے پاس تھا۔ دشمنوں کے پاس تلوار تھے، دشمنوں کے پاس لکڑیاں تھی، دشمنوں کے پاس سارے اسباب تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو ستاتے تھے، یہ لوگ نبی کو مارتے تھے، یہ لوگ جو ہے صحابہ کو ستاتے تھے۔ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلتا تو پھر مکے میں اتنے لوگ کیسے مسلمان ہوئے؟ بتائیں آپ۔ تو یہ شبہات کون دور کرے گا؟ شبہات کون دور کرے گا؟ مسلمان کرے گا۔ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان شبہات کو دور کریں اور صحیح اسلام لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تو خاص کر ہندوستان میں ہم کو اس کا موقع زیادہ ہے، کیونکہ ہندوستان وہ زمین ہے کہ جس میں جو برادران وطن ہیں وہ احسان مندی کو بہت یاد رکھتے ہیں۔ احسان مندی، کوئی اگر ان کے ساتھ احسان کرتا ہے، کوئی ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، کوئی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو ان کے احسان مندی کا عالم یہ ہے کہ اس کی پوجا کرتے ہیں، یہ ہمارا محسن ہے، یہ ہمارا اچھا آدمی ہے۔ احسان مند لوگ، کوئی احسان کرتا ہے تو اسے جلدی قبول کرتے، اس کو خدا سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ ابوالکلام دیکھیے، آج ان کی فوٹو رکھ کے پوجا کرتے ہیں، ان کو دیوڑو مانتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے احسان کیا، نیوکلیئر ہندوستان کو دیا۔ تو یہ احسان مند قوم ہے، تو ان کے اندر دعوت کا کام کرنا بہت آسان ہے، یہ جلدی مان جاتے ہیں لوگ۔ اور ہندوستان کی مٹی میں یہ خصوصیت ہے کہ اس میں مذہب کو زیادہ مانتے ہیں لوگ، مذہب کو زیادہ مانتے ہیں، مذہب سے زیادہ رشتہ لوگوں کا جڑا ہوا ہے، مذہب کے لیے ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو ہم دعوت کا کام کریں گے تو بدل جائیں گے، ہم غیروں کو دعوت دیں گے تو ضرور اسلام قبول کریں گے۔ اور یہاں کی جو کتابیں ہیں، وید جس کو کہا جاتا ہے، یعنی برادران وطن کی جو کتابیں ہیں، جو ان کے وید ہے، وہ گنے چنے ہیں، اور وہ بھی نہیں پڑھنے والے زیادہ ہیں۔ 30 کروڑ میں شاید 100 لوگ ہوں گے جو ان کی ویدوں کو پڑھتے ہیں، ان کی ویدوں کو جانتے ہیں۔ ان کے حقیقی ویدوں تک اکثر لوگ پہنچے نہیں، یہاں تک کہ ان کی ویدوں کو ہاتھ لگانے بھی نہیں دیتے لوگ، تمہیں چھیے نہیں جا بولتے ان کے دھرم کے حساب سے۔ تو ایسے لوگوں کو وہ یعنی مذہب کے بارے میں بھی ان کو کچھ بھی پتہ نہیں، ان کے اپنے مذہب کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، ان کو اگر ہم اسلام کی دعوت دیں گے
تو وہ ضرور قبول کریں گے۔ تو اللہ کے نبی تو اس وقت بہت بڑا تقاضا ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کو دعوت دے۔ الحمدللہ مسلمانوں کو دعوت دے ہی رہے ہیں، لیکن غیروں کو بھی دعوت دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کو کون سمجھائے گا؟ ان تک قرآن کے پیغامات کون پہنچائے گا؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو اور سارے لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ یہاں وہ اخرجت للمسلمین نہیں کہا، صرف مسلمانوں کے لیے نکالی گئی ہو نہیں ہے، سارے لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ ناس، سارے مذہب والوں تک دین کا پیغام پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن پورے ہندوستان میں شاید ایک دو لوگ وہ کام کر رہے تھے، لیکن ان کو بھی دبا دیا گیا۔ ابھی فیفا ورلڈ کپ، اس میں جو ہے ذاکر نائک کو بلا کر جو سارے پورے ورلڈ کے لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کو بلا کر جو ہے اللہ کا تعارف کرائے، اللہ کا تعارف کرائے، خدا کے موجود ہونے کو اس نے بہت اچھی طرح ثابت کیا۔ آپ اس کو سنیں کیسے اس نے اللہ کے وجود کو جو ہے ثابت کیا ہے، کیسے اپنی بات یعنی دعوت کی بات غیروں میں کیسے جو ہے اس نے پیش کیا، اور 510 لوگ مسلمان ہوئے اس کی وجہ سے۔ تو دعوت کی جو کام کرتا ہے اللہ، جو فکر کرتا ہے کہ میرے ذریعے سے دعوت اللہ کی دعوت دوسروں تک پہنچے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی لاج رکھ لیتے ہیں اور اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ تو ہم بھی جو ہے دوسروں کو دعوت دینے والے بنیں گے تو ہمارے آخرت کا ذریعہ بنے گا، اور کل قیامت کے دن ہم پکڑ سے بچیں گے۔ ورنہ اگر دعوت نہیں دیں گے تو پھر قیامت کے دن ہماری پکڑ بھی ہو سکتی ہے کہ تمہارے پاس قرآن تھا، تمہارے پاس اچھے تعلیمات تھے، تم ایک خدا کی عبادت کرتے تھے، لیکن تم نے ہم کو کیوں نہیں بتایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔